باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافل انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محترم جناب رضا احمد خان صاحب، کنوینر منڈے اسلامک کلاسز، اور میرے عزیز طلبہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان عظیم ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے آپ کے منڈے اسلامک کلاسز آن لائن جاری ہیں، اور آج پھر ایک مرتبہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ آج کے میرا جو ٹاپک ہے ابھی آپ کے سامنے اس کا اعلان ہوا، دی ریلیونس آف دی میسیج آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی معنویت۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو دو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک سب سے بڑی نعمت، ہم نے اللہ کو ایک جانا، اسے اپنا معبود تسلیم کیا، اور ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے حاکم اور مالک ہونے پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے نیشنز پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو برتری عطا کی ہے، جو امپورٹنس دی ہے، وہ اس وجہ سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی ہدایت کے دو راست طریقے دکھا دیے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت اور دوسرے رسول کی رسالت۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو لازمی چیز ہے کہ ہم بھی دیگر قوموں کی طرح، دیگر گروہوں کی طرح مختلف راستوں میں بھٹکتے اور کبھی ہم کو صراط مستقیم نہیں ملتی۔ اس لحاظ سے ہم کو اس بات کا اللہ تعالیٰ سے شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور اسی پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے میرے لیکچر کا جو ٹاپک ہے، دی ریلیونس آف دی میسیج آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو ریلیونس ہوتا ہے، جو اس کی معنویت ہوتی ہے، وہ ریلیونس جب تک کہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ اس زمانے کے اندر وہ میسیج، وہ پیغام انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا ضامن نہ بن سکے۔ آج کی مختصر گفتگو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہاؤ the message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is relevant to the humanity، کہ پوری انسانیت کے لیے آج بھی اگر کوئی راستہ ہدایت کا ہے اور آج کے مسائل کا کوئی حل پیش کر سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ انہی تعلیمات کو اپنا کر آج کی 21 کے سنچری کے دور کا انسان اپنی دنیاوی کامیابی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہسٹری میں بہت ساری شخصیتیں ابھر کر آئی۔ ایک طرف تو بڑے بڑے کانکوررز آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے بڑی بڑی دنیا کو فتح کیا اور بڑی بڑی سلطنتیں انہوں نے قائم کی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دانشور اور ایسے بڑی بڑے انٹلیکچوئلز اللہ نے اس زمین پر پیدا کیے جنہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنے دانشورانہ نظریات کو اور اپنے خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے
دنیا کے اندر مختلف ادوار میں اور مختلف تاریخ کے مختلف یعنی ہسٹری کے مختلف پیریڈز کے اندر مذہبی پیشوا آئے اور انہوں نے اپنی تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کی. لیکن آج کے اس ماڈرن ایج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل کی تعلیمات اور بڑے سے بڑے ریفارمرز کی ریفارمز اور بڑے بڑے آپ کے جو ہے پولیٹیکل تھنکرز یا جو لوگ بڑے بڑے جو ہے ہسٹورینز گزرے ہیں ان کی باتوں کو آج دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسا کہ میں مثال دوں گا آپ کے سامنے کہ دنیا میں سوکریٹس ایک بہت بڑا شخص پیدا ہوا اور اس نے پولیٹیکل پرنسپل دنیا کے سامنے رکھے. اسی طریقے سے ایرسٹاٹل کا نام آپ نے سنا ہوگا. اسی طریقے سے میکاویلی کا نام جو 16 سنچری کے اندر اپنے دور کا ایک بہت بڑا یعنی دانشور کہلاتا تھا وہ بھی موجود. دنیا کے اندر بڑی بڑی شخصیتیں آئی. اگر آپ ہندوستان کی مثال لیں گے تو ہندوستان کے اندر گوتم بدھا پیدا ہوئے, مہاویر پیدا ہوئے اور اسی طریقے سے بعد میں 18th اور 19th سنچری کے اندر راجا رام موہن رائے کا نام بھی لیا جاتا ہے جو ایک ایز اے ریفارمر کے انہوں نے دنیا کے اندر بڑا انقلاب پیدا کیا. لیکن سارے ان کے اپنے خیالات کبھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. چنانچہ ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دنیا کے سامنے بھیجا وہ پیغام انسانیت کے لیے کتنا کارآمد ہوا اور اس پیغام کے ذریعے انسانیت کو کتنی بڑی ہدایت ملی. اسی کی پر میں آپ کے سامنے آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اپنے رسولوں کو بھی بھیجا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کا نزول ہوا اور ہر نبی نے اور ہر رسول نے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقوں کے اندر لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام کی تعلیمات آج ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن وہ ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات کو مس انٹرپریٹ کر دیا. اس کے اندر اپنی اپنی چیزیں انہوں نے شامل کر لی جس کے نتیجے میں آج وہ کوئی آئیڈیل انسان پیغام نہیں بن سکا. چنانچہ ان کی جو ریلیونسی ہے, ان کی جو معنویت ہے اس پیغام کی, وہ اپنا اثر کھوتی جا رہی ہے. عیسائیوں نے اپنی مذہبی کتب کے اندر بہت ساری چیزیں اپنے طور پر داخل کر لی, دیگر قوموں نے کچھ اور چیزیں اپنے طور پر شامل کر لی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھا اور آج قرآن مکمل طور پر مستند ایک آتھینٹک اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پوری دنیا میں پڑھا بھی جاتا ہے, مانا بھی جاتا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں, جو کام اپنے دنیا میں کیے ہیں, وہ بھی پورے کی پوری سند کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. اسی لیے یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی جو ریلیونس ہے, جو معنویت ہے, وہ کم نہیں ہوئی ہے بلکہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. 14 صدیاں پہلے بہت ساری چیزوں کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا تھا, لیکن آج جبکہ دنیا ترقی کی اپنی آخری منزلوں پر پہنچ رہی ہے, ایسے وقت لوگوں نے یہ محسوس کیا اور تحقیق کی اور یہ جان گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام انسانیت کو دیا تھا وہ پیغام تا قیامت انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور پھر اس کی جو معنویت ہے یا اس کی جو ریلیونس ہے اس پیغام کی, وہ یہ ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اب کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا نہیں ہے. جو کوئی بھی گروہ انسانی, جو انسان بھی اللہ کی ہدایت چاہتا ہے اور صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے. اب میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں اور کمپیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 14 صدیاں پہلے جو چیزیں وہاں پر موجود تھیں اس کو کس طریقے سے. جی ویڈیو نہیں دکھ رہا ہے آپ کا؟ یہ ہمارے پاس لائٹ چلے گئی آفس میں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. اب میں ڈاٹا پہ کام چلا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ڈاٹا میرا ہے اس میں تو ویڈیو نہیں آ رہا ہے.
اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے. نہیں ٹھیک ہے, کنٹینیو کریے آپ, کوئی مسئلہ نہیں. تو ٹھیک ہے, تو میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر اسلام کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا, اور جس طریقے سے یہ پیغام پوری دنیا کے اندر ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا تھا, لیکن اس کو کس طریقے سے عام کیا آپ نے, اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو ایک ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں پر علم اور تہذیب اور تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ مکی معاشرہ جہاں پر ایک خدا کی عبادت کا گھر موجود ہے, مرکز توحید خانہ کعبہ, لیکن وہاں خود 360 بتوں کو لا کر بٹھا دیا گیا تھا. انسانیت اپنے حیوانیت کی آخری منزل پر پہنچ چکی تھی. ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا, اور مبعوث کرتے ہوئے آپ کو دنیا میں بھیجتے ہوئے آپ کے مشن کو, آپ کے پیغام کو اس طریقے سے واضح کیا گیا کہ جس رسول کو ہم نے بھیجا ہے, جس ہستی کو انسانوں کے درمیان میں بھیجا گیا ہے, یہ وہ ہستی ہے جس کے آنے کے بعد دنیا کی میں جو تبدیلی آئی ہے, دنیا میں جو انقلاب آیا ہے, ایسا انقلاب نہ دنیا نے پہلے دیکھا اور نہ دنیا نے بعد میں دیکھا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, اور اس کے بعد مکے والوں نے جب آپ کی دعوت کو نہیں قبول کیا تو پھر آپ مدینہ تشریف لائے. اللہ کے حکم پر آپ نے ہجرت کی, اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, اور مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مسلسل اس دعوت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی, اور پھر اس طریقے سے ایک اسلامک سوسائٹی قائم ہوئی, پہلے ایک اسلامی معاشرہ بنا, اور پھر اس کے بعد ایک اسلامی اسٹیٹ کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب وہ اسلامک اسٹیٹ کیسے تھا, اور اس کے کیا پرنسپل تھے, اور وہاں پر جو حکمران تھے اور جنہوں نے جو قانون وہاں پر نافذ کیے, وہ قانون کتنا انسانیت کے فائدہ مند رہا, اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں, اور آج کے قوانین کو ہم دیکھتے ہیں, آج کے حکمرانوں کو ہم دیکھتے ہیں, تو بہت ہی نمایاں فرق آپ کو نظر آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے, وہ پیغام صرف مکے کے حد تک محدود نہیں تھا, وہ پیغام صرف 1400 سال پہلے کے جو انسان دنیا میں آئے تھے ان کی حد تک محدود نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آپ کے پیغام کو ایک یونیورسلٹی مقام عطا کیا, اور اس کو پورا ایک عالمگیر پیغام بنا کر پیش کیا گیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے کونے کونے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے ماننے والے موجود ہیں. دنیا کا کوئی ملک اور دنیا کا کوئی ایریا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان بستے نہ ہو. تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا پیغام آج کے جو ماڈرن ایج ہے, آج کا جو دور چل رہا ہے, جس دور کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے, جس دور کے اندر علوم و فنون بھی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے جو باتیں 1400 سال پہلے بیان کی تھی, آج سائنس اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے, اور پہلی جو آپ پر آیت نازل ہوئی علم کے متعلق تھی. حضرت جبرائیل جب آپ کے پاس آئے تو یہی کہا کہ اقرا, پڑھیے, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. پھر آپ نے بھی فرمایا تھا کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہر قوم علم کی طرف آگے بڑھ رہی ہے, علم کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بتایا تھا کہ ہر انسان کا احترام کرنا ہے. ہر انسان جو ہے پیدائشی طور پر وہ کچھ نیچرل رائٹس اپنے رکھتا ہے, اس کے اپنی کچھ لبرٹی ہے, اس کی کچھ فریڈم ہے, اس کی حفاظت کرنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر ہیومن رائٹس کی کتنی اہمیت ہو گئی ہے, کتنا جو ہے نا اس کے لیے موومنٹس چلائے جا رہے ہیں, کتنا لوگ اس کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں, کتنے سوشل ایکٹیوسٹ آج دنیا کے اندر خود ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہ جو میسج ان کو ملا ہے, یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ملا ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کی کچھ آزادی ہے. جیسا کہ خاندان میں رہنے کا اس کا اپنا حق ہے, کسی مذہب کو قبول کرنے کا اس کا اپنا حق ہے, اپنی تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں وہ آزاد ہے, روزگار حاصل کرنے کے معاملے میں وہ آزاد ہے. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے ہیں, ایسے لوگ جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے ہیں,
ان کے تعلق سے آپ نے کیا کچھ نہیں فرمایا، غلاموں کے تعلق سے، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں، مزدوروں کے تعلق سے کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ مزدور کی جو مزدوری ہے اس کا جو بھی لینا ہے، اس کی محنت کا صلہ اس کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ آج آپ بتائیے کہ ہم 1 مئی کو پوری دنیا کے اندر لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ اس لیبر ڈے کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مزدوروں کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو کارگزاری ہے اس کو دنیا تسلیم کرے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ محنت کرنے والے کا مقام کتنا بڑا ہے، اور اس کا جو حق بنتا ہے اس کو کوئی بھی جو ہے نا ختم نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے عورتوں کی مثال دی کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کو کس طریقے سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا تھا، ان کو انسانی مخلوق تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آج دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر موومنٹس چل رہے ہیں کہ فریڈم آف ویمن ہونا چاہیے، عورت کی آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن وہ جو آزادی آج کی دنیا جس کا نعرہ لگا رہی ہے وہ عورت کی ایسی آزادی ہے جو عورت کو اور زیادہ مسائل میں ڈال دے گی، اور زیادہ پریشانی میں ڈال دے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت اور عورت کے احترام اور اس کے درجے کو اس حد تک بڑھا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ جو عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے دیا، آج دنیا اس دور کے اندر جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے ازم موجود ہے، مختلف قسم کے نظریات موجود ہے، لیکن آج عورت کو وہ مقام نہیں ملا، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے مقام عورت کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے غلاموں کا معاملہ ہے، اس دور میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کو جیسے بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہے اور ان کا جو مقام بلند کیا ہے، آج ہم کو چاہیے کہ وہ چیز کو دنیا کے سامنے لائیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جسٹس، انصاف، آج دنیا کے اندر انصاف کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بہت سی جدوجہدیں ہو رہی ہے، اگرچہ کہ ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن قائم ہے، ہمارے پاس بڑی بڑی عدالتیں قائم ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے لوگوں کے ساتھ ہر معاملے میں انصاف کیا۔ کبھی آپ نہیں دیکھا کہ کون سا شخص کس علاقے سے آیا ہے، کون سا شخص کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ آپ ہمیشہ مظلوم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ آج کے دور کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان مظلوموں کا ساتھ دیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان ناانصافیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں، جس طبقے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے ان کا مذہب کچھ ہو، ان کی ذات کچھ ہو، ان کا علاقہ کچھ ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ دبائے دیے جا رہے ہیں، بعض لوگوں کی آزادی کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ خود ہمارے ملک کے اندر گزشتہ 200 سال سے دلتوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، ٹرائبلز کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، آج ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو رات کو رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ایک ایسی ہستی آئی جس ہستی نے ایسے لوگوں کو جو سماج میں دھتکار دیے گئے ہیں، جن میں سماج سے جن کو دور کر دیا گیا ہے، ان کو آپ نے اپنے قریب کیا اور ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آج کے اس دور کے اندر جہاں پر مٹیریلزم بہت آگے بڑھ گیا ہے، ہر انسان اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے اس کام کے کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے اس کام کے یعنی اس میں شامل ہونے سے میرے اولاد کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسے وقت آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طریقے سے انسان کو مادیت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز، جائز اور ناجائز کی تمیز آپ نے پیدا کی، اور اس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ کبھی بھی انسان ایسا کام نہ کرے جس سے جو ہے سو کسی کے حقوق پامال ہوتے ہو اور کسی کے ساتھ جو ناانصافی کا معاملہ ہوتا ہو۔ پھر آپ کے جو اخلاق اور کردار تھے وہ ایک اعلیٰ ترین اخلاق و کردار پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز فرمایا تھا۔ لوگ آپ کے اخلاق و کردار کی قسم کھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ شخص اخلاق کے معاملے میں انتہائی بلند ترین مقام پر ہے۔ تو آج جبکہ دنیا ایک اخلاقی بحران سے گزر رہی ہے، ہر طرف ایک بگاڑ کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے وقت ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق کو، وہ اعلیٰ کیریکٹر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے،
صحابہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنازہ ہے، تو کہا کیا یہ انسان نہیں تھا؟ یہ انسان ہے اور انسان کا احترام کرنا ہے، اور اس کا انتقال ہوا ہے، اس کی یہ میت ہے، تو کسی کی بھی میت ہو چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو نہ ہو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں دنیا کے سامنے بڑے واضح انداز میں پیش کی ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا وہی سب سے زیادہ معزز ہوگا۔ آج دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں ریشلزم ایک بہت بڑی وبا بنی ہوئی ہے، نسل کی بنیاد پر۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں پر جو حکومت کر رہے تھے وہ گورے تھے اور کالوں پر ان کی حکومت تھی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالے انتقام کے مرحلے پہ آ جاتے ہیں اور قتل و غارت گیری کرتے ہیں، محض اس لیے کہ ان کے حقوق کو دبا لیا گیا۔ ان کے ملکوں پر بڑی طاقتوں نے، سپر پاورز نے قبضہ کر لیا ہے۔ پھر ذات کے جو جھگڑے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ادنا ذات کا انسان کوئی اعلیٰ ذات کی مندر میں جا کر پوجا نہیں کر سکتا ہے، اس محلے سے گزر نہیں سکتا ہے، اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آپ دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو ختم فرمایا اور کہا کہ بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا یعنی تمہارا دین ایک ہے، لہذا تمہارے لیے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم جو ہے سو کسی کے ساتھ کوئی بدترین سلوک کرو۔ پھر اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے عام طور پر کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام کے اندر یعنی خون خرابہ ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کو اور مکے کے آپ دیکھیں گے تو ایسا آپ کو محسوس ہوگا، اور پوری ہسٹری کی اگر آپ پڑھیں گے اسلامک ہسٹری کے اندر تو کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی اس جدوجہد کے اندر بڑی مصیبتوں کو آپ نے برداشت کیا، آپ پر بڑے ظلم ڈھائے گئے، آپ پر جو ہے نا بڑی یعنی پریشانیاں آپ پر آئی، لیکن اس کے باوجود کبھی آپ نے فتنہ اور فساد، جنگ و جدال کا ماحول نہیں پیدا کیا۔ آپ خود تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، صحابہ کرام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن سوسائٹی کے اندر کبھی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا معاملہ پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ جب مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد جو آپ نے سوسائٹی تشکیل دی اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کا حق رکھا گیا، ہر ایک کی آزادی کو تسلیم کیا گیا اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی گئی۔ حتیٰ کہ آپ کے سامنے تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا اور آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، کسی سے کوئی آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے۔ آج ہمارے سامنے ہیں دنیا کے اندر مختلف ممالک بٹے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے نا اپنی نظریات کی بنیاد پر بڑھ گئے ہیں، کوئی جو ہے نا اپنی حکومت چلانے کے لیے بڑھ گئے ہیں۔ 1990s تک آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 2 بڑے سپر پاورز تھے اور ان 2 سپر پاورز نے پوری دنیا کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا، اور آج ایک سپر پاور ہے اور وہ ایک سپر پاور پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے نظریات کی آپ نے مخالفت کی، اور کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلامی خلافت کا جو نظام آپ نے قائم فرمایا اس کے اندر کہیں پر بھی کسی قبیلے کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی اور کسی ظلم کا معاملہ وہاں پر نہیں آتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ اسلام پر جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ خون خرابہ ہوا ہے، لیکن اسلامک ہسٹری کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو غزوات ہوئے ہیں، جو بیٹلز ہوئے ہیں وہ 88 ہیں، اور ان 88 غزوات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے وہ 27 ہیں، جس کو آپ غزوات کہتے ہیں، اور بقیہ جو ہیں وہ اس کو سرایا کہتے ہیں، سین رے الف یا الف سرایا، یعنی ایسی جنگ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات نفس شریک نہیں ہوئے ہیں۔ چنانچہ اتنی جو جنگیں ہوئی ہے ان جنگوں کے اندر آپ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ لیس دین 1000 لوگوں کا اس کے اندر خون خرابہ ہوا۔ جو صحابہ کرام کی شہادت ہوئی وہ 255 ہے، اور جو کفار و مشرکین مارے گئے ان کی تعداد 759 ہے۔
اب اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ اسلام جو ہے نا تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، یا اسلام جو ہے نا دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ دراصل تاریخ کو جھٹلانے کے معنی ہیں، تاریخ کو غلط قرار دینے کے معنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جسموں پر حکومت نہیں کی، بلکہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا، لوگوں کو اپنے قریب کیا، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اور اس طریقے سے دنیا کو یہ بتایا کہ تم کو اس طریقے کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صرف 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر ایک ایسا ہولی ریولوشن، ایک ایسا بہت ہی مقدس اور پاکیزہ ریولوشن دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اب قیامت تک کے ایسا کوئی ریولوشن دنیا نہیں دے سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس وقت 4 پوائنٹس رکھتا ہوں جس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسیج کی ریلیونس آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ موجودہ کانٹیکسٹ میں، دنیا کے اس منظرنامے کے اندر جس میں آپ اور ہم اس وقت چل رہے ہیں، اور دنیا جن مسائل کا اس وقت شکار ہے، ان مسائل کے حل کرنے میں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج انسانیت کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، اس کو میں پوائنٹ وائز آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسیج کی جو ریلیونس ہے آج کے زمانے میں، اس کی جو معنویت ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا میسیج تمام انسانیت کو، یعنی انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے۔ یہاں پر کوئی اونچ اور نیچ کا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی اعلیٰ اور ادنا کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے تقوی اس کے اندر ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسان کو احترام آدمیت، ریسپیکٹ آف ہیومینٹی کا درس دیا ہے۔ آج دنیا ترس رہی ہے اس کے لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کسی نہ کسی بنیاد پر ڈفرینسز ہو گئے ہیومینٹی کے اندر۔ یورپین اقوام کہتی ہے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ان کے سامنے ایشینز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر اب دیکھتے ہیں کچھ طبقے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں اور بقیہ سب ہم سے ادنا ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں بعض ممالک کے اندر رنگ کی بنیاد پر لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ لہٰذا آج دنیا کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانیت کو اس کا اپنا حقیقی مقام معلوم ہوا، اور قرآن نے اس کا اعلان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بہت ہی معزز مقام عطا کیا ہے۔ یہ پہلا میسیج آج دنیا کو دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کی باطل طاقتیں انسانوں کو مختلف خانوں میں بانٹ کر رکھ دے رہی ہے، ان کو ڈویژن کر دے رہی ہے، اور کمزوروں کو اور ایسے لوگوں کو جو پست ہیں ان کو سوسائٹی کے اندر بہت ہی نیچے مقام پر رکھ دیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو احسان ہے اور جس کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے لانے کی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہے، اس میسیج کے اندر سب سے زیادہ جو ہمارے لیے اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا، علم کی روشنی کو آپ نے عام کیا، لوگوں کو علم سیکھنے اور سکھانے کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ جب آپ نے مسجد نبوی بنائی تو وہاں پر ایک صفہ کا چبوترا بنایا، ایک ایسا چبوترا جہاں پر صحابہ کرام بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے اور پورا وقت اس کے اندر اپنا لگا دیتے تھے۔ تو علم کی روشنی پھیلانا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ اتنی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے باوجود ہمارے اپنے ملک کے اندر آج بھی 30 to 35% لوگ الٹریٹ ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، نہ ABCD ان کو آتا ہے اور نہ کوئی جو ہے سو بیسک نالج ان کو حاصل ہے۔ تو آج اسلام کے اس پیغام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی نے اور انسانیت کے نبی نے لوگوں کو علم کی طرف بلایا ہے، اور آج بھی علم کی ضرورت ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ آپ نے عقل کو استعمال کرنے کی تلقین دی ہے کہ کوئی چیز irrational نہ ہو بلکہ ریشنل انداز میں عقلی طور پر آپ غور و فکر کریں، آپ سوچیں کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے، یہ دن اور رات کیوں بنائے گئے ہیں، یہ رات کا، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا غروب ہونا، یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ تو غور و فکر کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، تم نہیں جانتے تھے کہ صحیح چیز کیا ہے، ضلال مبین میں تم تھے۔ یہ نبی جب آئے تو انہوں نے تم کو کیا کیا؟ تم کو اللہ کی آیات انہوں نے تم کو سنائی اور تمہاری زندگیوں کو سنوارا، اور پھر تم کو کتاب کی تعلیم دی۔ آپ جانتے ہیں کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن مجید کی تعلیم، اور قرآن مجید وہ ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آخرت کا ذکر ہے اور دنیا کیسے گزارنا چاہیے اس کا بھی ذکر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر صرف مرنے کے بعد کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آج دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں جو میسیج بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیلی دنیا کے سامنے اللہ کے رسول نے پیش کی ہے۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلق سے قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو متنبع کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد حق اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کی طرف ہم کو آنے کی ضرورت ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس روشنی کی آپ تلاش میں ہیں اور جس حق کے راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں، وہ دراصل آج سے 1400 سال پہلے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ان کی طرف اگر تم آ جاؤ گے تو تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھلے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے سارے ازم ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سب کمیونزم کے اندر پورے مسائل کا حل ہے۔ کارل مارکس نے جو نظریہ پیش کیا تھا کمیونزم کا، اور لینن نے جس کو آگے بڑھایا تھا، اور دنیا کا ایک بڑا حصے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کمیونزم اور مارکسزم کی ایک ہوا چلی اور بہت سے لوگوں نے اس کو قبول کیا، لیکن 70 سال کے اندر کمیونزم خود بخود ختم ہو گیا۔ آج کمیونزم کے جو نظریات ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اب کوئی جو ہے نا کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے لیے کارآمد ہو سکے۔ اب کوئی آپ کمیونسٹ کا کوئی پرنسپل آج کی دنیا کے ریلیونس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزدوروں کی بہتری کی انہوں نے بات کی، لیکن مزدوروں کے وہ حقوق آج بھی ان کو نہیں مل سکے۔ کمیونزم کے بعد کیپٹلزم آیا، اور کیپٹلزم کے ذریعے کہا گیا کہ اس کے ذریعے انسانیت کو سکون مل سکتا ہے، آرام مل سکتا ہے، لیکن کیپٹلزم نے کیا کیا؟ کیپٹلزم میں ہوا یہ کہ the richer has become the richer اور the poor has become the poorer، کہ امیر امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب غریب تر ہوتا چلا گیا۔ کیپٹلسٹوں نے غریبوں کا خون چوسا، بڑی بڑی انڈسٹریاں اور بڑے بڑے ملٹی نیشنل کارپوریشنز تو قائم ہو گئے دنیا کے اندر، لیکن انسان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ انسان کو مشین بنا دیا گیا اور اس کا استعمال اس طریقے سے کیا گیا کہ نہ اس کے آرام کا لحاظ رکھا گیا، نہ اس کی صحت کا لحاظ رکھا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج کیپٹلزم بھی دم توڑ چکا ہے۔ بہت سے ممالک کیپٹلزم سے نکل کر باہر آ رہے ہیں، اور آج دنیا کے اندر ڈیموکریسی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریسی is the way of life and democracy is the best form of government۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت پہلے ارسطاٹل نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی is the worst form of the government۔ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کئی سال پہلے ارسطاٹل نے بات کہی، اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیجیے کیا ہو رہا کہ ڈیموکریسی کے نام پر لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریسی کے نام پر چند لوگ جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنا کر حکومت پر آ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنے جو ہے نا اقتدار پر رہتے ہیں۔ تو ڈیموکریسی بھی اب ناکام ہو چکی ہے۔ بہت سے ممالک میں ڈیموکریسی اس وقت برائے نام رہ گئی ہے۔ امریکہ جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتا ہے ڈیموکریسی کا، آج امریکہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے، کس طریقے سے وہ دیگر ممالک کے اندر اپنی جو ہے نا مداخلت کر کے وہاں کے ریسورسز پر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے۔ خود امریکن قوم کو جو ہے نا جو آزادی ملنی چاہیے تھی، جو فریڈم ملنی چاہیے تھی، آج وہ وہاں پر نظر نہیں آتی ہے۔ وہاں جو لوگ کالے جو لوگ ہیں، جو آپ کے جیسے بلیکس ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کا وہاں پر سلوک ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی طرف آئیے، ہم 72 ایئرس ہمارے ڈیموکریسی کے پورے ہو گئے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ ان 72 یا 74 ایئرس کے اندر ہم نے کہاں تک جمہوریت کے فائدے اٹھائے ہیں؟ کتنے عام لوگوں کو اس کا حق مل سکا ہے؟ آسانی کے ساتھ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ڈیموکریسی ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو الیکٹ۔
and right to accept any position. लेकिन क्या यह अमलन मुमकिन है? आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम में जो वोटर्स है वो शायद 100 करोड़ होंगे। ये लोगों का जो डेमोक्रेसी उतना है कि वो 5 साल में एक मर्तबा अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उनके जो जरूरतें हैं और उनकी जो तकालीफ है उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है। लिहाजा आज कम्युनिज्म अपनी रिलेवेंस खो चुका है, कैपिटलिज्म अपनी रिलेवेंस खो चुका है, डेमोक्रेटिक सिस्टम अब आप अपने आखिरी जवाल की इंतहा पर है। जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पर डेमोक्रेसी को चल नहीं सकी है। आज अगर कोई पैगाम है जो रिलेवेंट हो सकता है पूरी दुनिया के लिए तो आप जानते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है, क्योंकि ये वो मैसेज है जिसके अंदर इंसानियत को खानों में नहीं बांटा गया है, इंसानियत को गुमराह नहीं किया गया है, बल्कि इंसानियत को उनका आला तरीन मुकाम दिया गया है। लिहाजा हम अब जबकि रबीउल अव्वल के आखिरी दिन चल रहे हैं और इस पूरे महीने के अंदर हमने मुख्तलिफ अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया। कोई किसी ने मिलाद की महफिलें मुनक्किद की, किसी ने सीरत के नाम पर जलसे मुनक्किद किए, कोई जुलूस निकाले, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन असल चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है। उस मैसेज को दुनिया के सामने लाने की जरूरत है और ये मैसेज सिर्फ मुसलमानों के हद तक नहीं है बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। ये यूनिवर्सल मैसेज है और ये मैसेज वो है जो आने वाली नस्लों तक के लिए बल्कि क़यामत तक के लिए सबके लिए वो इंसानियत के लिए कारआमद हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे, खासतौर पर नौजवान तबके से, क्योंकि हमारी ये मंडे इस्लामिक क्लास है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अब जबकि रब्बुल अव्वल का महीना खत्म हो रहा है, आप ये मत समझिए कि अब जरूरत हमको नहीं है कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुनेंगे। आज का दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर है और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है सोशल मीडिया की शक्ल में, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बात हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप इस सोशल मीडिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, इस मीडिया का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये मैसेज दुनिया के सामने जाएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मैसेज को दुनिया समझेगी और उसकी जो रिलेवेंस है वो भी लोगों के सामने आएगा। मैं आखिर में एक आपके जो है ना पॉइंट, आपके बहुत बड़ा एक राइटर है उसका यहाँ पर कोटेशन पढ़ता हूँ और अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। उसने कहा, उसने लिखा अपनी किताब के अंदर कि द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम faced the adversities with the determination to wring successes out of the failure। अब आप गौर फरमाइए कि एक अंग्रेज हिस्टोरियन ये लिखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से यानी एडवर्सिटीज को आप जो है ना पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे अज़्म के साथ आपने उसका मुकाबला किया और उन नाकामियों में से आपने कामयाबी को निकाला। ये आपका सबसे बड़ा कारनामा है कि मक्के का वो माहौल जहां हर तरफ मुखालिफत हो रही थी, कुफ्फार मक्का हर मरहले पर आपकी मुखालिफत कर रहे थे, तो लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि मुसलसिल जद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। इसीलिए आज दुनिया आपके पैगाम को सुनने की जरूरत है। माइकल हार्ट की किताब आपने पढ़ी होगी कि 100 के नाम से उसने दुनिया के 100 ऐसे पर्सनालिटीज का इंतखाब किया, सिलेक्शन किया जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों के अंदर कुछ बड़े काम किए हों, बड़े कारनामे किए हों। चुनाचे 100 लोगों को उसने तलाश किया। माइकल हार्ट जो क्रिश्चियन था और जो यूरोपियन था और ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था, अगर चाहता तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को पहला मुकाम दे सकता था या किसी और को दे सकता था, लेकिन वो मजबूर हुआ कि फर्स्ट मुकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे। उसके मुकाम देने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया मजबूर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को समझने और उसको पूरी दुनिया में आम करने के लिए। अगर हमने ये काम किया बहैसियत एक मुस्लिम नौजवान के, तो ये इस्लाम की भी खिदमत होगी और अपनी जिंदगी को संवारने का भी आपको मौका मिलेगा और इस तरीके से हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। मैं अल्लामा इकबाल ने एक शेर पढ़ा, उस शेर को पढ़ने से पहले मैं उसका थोड़ा यानी बैकग्राउंड बता दूं कि शिकवा नामी उनकी बहुत बड़ी तवील नज्म है और एक जवाब है शिकवा, उसके जवाब में उन्होंने लिखा, उसका आखिरी शेर में उन्होंने जो बात कही
انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہے، میں آپ سے کہوں گا نوجوانوں سے کہ وہ شکوا کو بھی پڑھے اور جواب شکوا کو بھی پڑھے اور اس کے بعد اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ آئیڈیل شخصیت مان لیں اور آپ کے میسج کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو یہ دنیا ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت ساری نعمتوں کو نچھاور کرے گا، آپ کو جو ہے نا لیڈرشپ کے مقام پر لا دے گا، آپ کو وہ مقام عطا کرے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کے بجائے صرف آپ کی شخصیت کو لے لیا اور بس یہ سمجھ گئے کہ آپ کے پیدائش کے دن کو جشن کے طور پر منا لیا جائے، آپ کے دنیا میں آنے کے دن کو ایک بہترین قسم کا جو ہے سو ہم جو ہے نا روشنیوں سے شہروں کو آراستہ کر لے اور اپنی عقیدت کا ثبوت دیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہے یہ ناعقیدت کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ کسی بھی شخصیت کو ماننے کے معنی یہ ہے کہ اس کے میسج کو مانے، آپ صرف شخصیت کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تم ان کی اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو۔ اگر اطاعت اور اتباع کے بغیر اگر آپ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے تو لازمی چیز ہے کہ دنیا آپ کے میسج سے واقف نہیں ہو سکے گی، آپ کے پیغام سے واقف نہیں ہو سکے گی، اور اسی طریقے سے مسلمان مایوسی کا شکار رہیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے 57 مسلم کنٹریز ہے لیکن کہیں پر بھی مسلمان اطمینان اور سکون کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ ہم نے کمیونزم کو اپنا لیا، کسی نے کیپٹلزم کو اپنا لیا، کسی نے سوشلزم کو اپنا لیا، اور کسی نے جو ہے نا ڈیموکریسی کو بہت اچھا سمجھ کر اس کی طرف نکل کر چلے گئے، لیکن اصل جو چیز تھی، اصل جو راستہ تھا، اس راستے کو ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اسی لیے آج امت مسلمہ بھٹک رہی ہے مختلف مقامات پر، وہ جو ہے نا وہ مایوسی کا شکار نظر آتی ہے۔ خود ہندوستان کے بھی حالات آپ کے سامنے ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بہرحال آپ سے یہی کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ تاکہ اس دین کو غلبہ عطا کرے۔ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، اس دین کی اشاعت کے لیے کوشش کرنا، اس دین کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کلاسز بھی دراصل اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منڈے اسلامک کلاسز کے ذریعے امت کے نوجوانوں کے اندر دین کا شعور، صحیح شعور بیدار کرے، ان کے اندر دین کا صحیح فہم پیدا کرے اور ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرے کہ جس کی بنیاد پر وہ آگے جا کر دنیا کے امام بن سکے، دنیا کی قیادت کر سکے اور دنیا کو منوا سکے کہ اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اس سسکتی ہوئی اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میسیج کو اگر نہیں پہنچایا، صرف یوم میلاد مناتے رہ گئے، سیرت کی کانفرنسیں کرتے رہ گئے اور ربیع الاول کے مہینے کے اندر کچھ اور کام کر لیے جو ریچولز کی حیثیت رکھتے ہیں، جو کسٹمز کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے دربار میں مجرم قرار دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ رسول کا پیدائش کا جو مہینہ آیا تھا تم نے جشن تو منا لیا، تم تو اچھے کھانے کھا لیے، لیکن جس مشن کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، اس میسیج کو عام کرنے کے لیے تم کہاں تک آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کے مشن کو بھی سمجھے، آپ کے پیغام کو بھی سمجھے اور اس کے لیے آخری دم تک ہم جدوجہد کریں، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری مغفرت ہے اور اسی میں ہم اللہ تعالیٰ کے پسندہ بندے بن سکتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔